كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ بزرگی، وہ عظمت و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، تاجدار مدینہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، ان مبارک چہروں کے ساتھ، ان مبارک موضوعات کے ساتھ، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کر دیں. ہمیں ان میں سے شمار کر دیں جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ان مبارک راتوں میں جہنم سے رہا کرتا ہے. آمین یا رب العالمین. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے عبدالحق الاشبیلی. یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بخاری اور مسلم کو جوڑا، دونوں کو جوڑ کر ایک کتاب کی شکل دی اور اس کتاب کا نام رکھا الجمع بین الصحیحین. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب میں ایک بچے کا واقعہ لکھتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ تھا، اپنے گھر میں پل رہا تھا، بڑھ رہا تھا. اس کے والدین تھے اور دوسرے چچا چاچی اور دوسرے رشتہ دار تھے. وہ کہتے ہیں کہ بچے کا عالم بڑا ہی عجیب و غریب تھا. اس کے گھر کے لوگ ہمیشہ ڈرے ہوئے ہوتے. کوئی باہر جانا چاہے گھر سے تو بہت سوچتا تھا اور سوچ سمجھ کر گھر سے باہر قدم رکھتے تھے. اور جب بھی گھر میں واپس لوٹ آتے، ان کے چہرے ہمیشہ پیلے پڑے ہوئے ہوتے، غمگین ہوتے، بہت کم ہنسنے کا موقع ملتا. اور ان کے جو والد صاحب تھے، ان کا بڑا ہی عجیب و غریب رویہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ بچہ یہ اپنے والد کو دیکھتا اور والد روزانہ ایک کمرے میں جاتے، کمرے میں جا کر بند کر لیتے اور بچے سے بچہ اگر کبھی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو والد صاحب اسے ڈراتے اور دھمکاتے، کہتے کہ اس کمرے کے قریب تمہیں نہیں آنا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. چند دن ایسے ہی گزرے، لیکن بچہ جو بھی دیکھ رہا تھا سو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں خواہش یہ تھی کہ آخر جان لے کہ کمرے میں جا کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بچہ تھا، لیکن چند دنوں کے بعد بڑھ گیا، ہوشیار ہو گیا، ذہن تازہ ہو گیا. تو وہ اسی تاک میں تھا کہ کیوں گھر والے ایسے ہیں اور اسے باہر جانے نہیں دیتے، اور جب بھی باہر جاتا اسے ایک دوسرا لباس پہناتے اور پہنانے کے بعد اسے باہر جانے کی اجازت دیتے، اور باہر جانے کے بعد اسے روزانہ چرچ لے کر جاتے. چرچ میں جاتا، باقاعدہ صلیبی اشارہ کرتا اور باہر جب بھی گھومتا تو اس بستی کی زبان بولتا. گھر والے ایک دوسری زبان بولتے تھے، لیکن بچے کو یہ ٹریننگ دی گئی کہ گھر سے باہر جائیں تو صرف وہ زبان بولے جو بستی والے بولتے ہیں. اور بچے کے دل میں، ذہن میں بات بس گئی تھی، رچ گئی تھی کہ باہر کی دنیا میری دشمن ہے
اور باہر کے لوگ خوش رہیں گے لیکن ہم کو خوش رہنا نہیں ہے. باہر کے لوگ منائیں گے فیسٹیولز اور جمع ہوں گے, خوب عیاشیاں کریں گے, خوب شراب پئیں گے, ہر قسم کی چیزیں کریں گے, لیکن میں اور میرے خاندان والے انہیں جا کر صرف کھڑ کر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ان خوشیوں میں شامل ہونے کا کوئی موقع نہیں. اور بچہ گھر میں رہتا ہے, اس کی کوئی تعلیم نہیں, اڑوس پڑوس میں دیکھتا ہے کہ جو دوسرے ہیں باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن اس بچے کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں. جب بھی اپنے گھر والوں سے کہتا کہ دیکھو تعلیم میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تو گھر والے ڈانٹتے اور اڑوس پڑوس کے لوگ اس بچے کو دیکھ کر ٹھٹا مذاق اڑاتے, اس کی مذاق اڑانے کی کوشش کرتے. اور یہ بچے کا عالم یہ تھا کہ گھر میں صرف ایک ہی بچہ تھا, باقی لوگ بڑے لوگ تھے, کوئی چچا ہے تو کوئی ماموں, والد ہیں والدہ ہیں, سب کا آنا جانا ہوتا اور ایسے محسوس ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ذہن چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. اچانک جب وہ نوجوان ہو گیا, 10-15 سال 12-13 سال کا ہو گیا, تو اچانک گھر میں بستی کی ملٹری داخل ہوتی ہے, بستی کے بعض پادری داخل ہوتے ہیں اور گھر میں تلاشی لیتے ہیں, اور تلاشی لینے کے بعد ان کے والد کو کھینچ کر لے کر چلے جاتے ہیں. اب بچہ گھر میں ہے, پریشان ہے, والدہ بھی ان کی پریشان ہے. 2 دن کے بعد ان کے چچا گھر میں داخل ہوئے, داخل ہو کر یہ کہنے لگے کہ دیکھو معاملہ تمام ہو گیا, اب بچے کو بہت ساری باتیں بتانی ہے, بچوں کو تیار کر لو. تو میری والدہ آتی اور مجھے تیار کرتی, مجھ سے کہتی کہ تیرے کپڑے یہاں رکھے ہوئے ہیں, اور میرے کپڑے کو اٹھا کر بکسے میں ڈالتی, اور کھانے پینے کے بعد سامان اٹھا کر بکسے میں جوڑتی, اور اس کے بعد کہتی کہ دیکھو سفر کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی, اور پیسے اس میں رکھتی اور اسے اس بکسا دکھاتی اور بتاتی کہ شہر کے راستے ایسے ایسے ہیں اور سمندری راستہ ایسا ہے, تم نکلو گے تو سمندر کی طرف اس طریقے سے جانا ہے. جبکہ بچہ کبھی بھی اس راستے کو نہیں دیکھا اور اسے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیوں مجھے بکسا دیا جا رہا ہے, کیوں کپڑے جوڑے جا رہے ہیں, کیوں کھانے پینے کے سامان رکھے جا رہے ہیں, کیوں پیسے دیے جا رہے ہیں. بچہ ایک کنفیوژن کے عالم میں یہ تمام چیزیں گویا کہ اس کے لیے معمہ ہے, سمجھ نہیں پا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہی کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد چند دن کے بعد ان کے چچا نظر نہیں آئے, گھر میں صرف میری والدہ تھی. اور ایسے ہی چند روز گزر گئے تو اچانک میرے دوسرے رشتہ دار آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ نکلنا ہے ہم کو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں نکلنا ہے, تو مجھے لے کر میری والدہ اور وہ صاحب نکل کر گھر سے نکلے, ہم جا رہے ہیں. اتنے میں میرے سامنے میری والدہ اور میرے سامنے میرے ماموں کو ہے نا, انہیں پکڑ لیتے ہیں اور کھینچ کر لے کر جاتے ہیں اور سڑک کے بیچ میں انہیں رکھتے ہیں, اور چاروں طرف بستی کے لوگ کھڑ کر دیکھ رہے ہیں, اور ان دونوں کو پیٹا جا رہا ہے, ان کے والدہ کو مارا جا رہا ہے اور ان کے رشتہ دار کو مارا جا رہا ہے. یہ بچہ کھڑ کر دیکھ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں مارا جا رہا, اور خون کے فوارے نکلتے ہیں. اور اس کے بعد اس بچے کے سامنے اتنا مارا جاتا ہے, یہ بچہ چیختا ہے, بلبلاتا ہے, اور اس کی والدہ مار کھاتے ہوئے اشارہ کرتی ہے, زبان کھول کر کچھ نہیں کہتی, اشارہ کرتی ہے کہ نکل جا یہاں سے, لوگ تجھے نہیں دیکھیں, تو یہاں سے نکل جا. اب کوئی بکسا نہیں, کوئی کپڑے نہیں ہیں, اچانک آئے تھے, لے کے جا رہے ہیں. تو بچے کی طرف والدہ اشارہ کرتی ہے کہ تو نکل جا یہاں سے. اور بچے کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کی والدہ کو مار دیا گیا اور اس کے سامنے اس کے ماموں کو مار دیا گیا. بچہ اتنا گھبرایا ہوا تھا, دوڑتے ہوئے جو راستہ اس کی والدہ نے دکھایا, اس راستے کے تعاقب میں نکل کر میرے دوستوں سمندر کی طرف چلے جاتا ہے. اور سمندر کی طرف ادھر جاتا ہے تو ایک عجیب غریب کے لوگ نظر آ رہے ہیں, ان کے چہروں میں داڑیاں ہیں اور ان کے سروں میں ٹوپیاں ہیں, اور یہ لوگ کچھ مختلف نظر آتے ہیں. جیسے ہی یہ لوگوں نے مجھے دیکھا, مجھے پکڑ کر کشتی میں بٹھا لیے, اور اس کے بعد کشتی نکل گئی, اور میں کشتی میں بیٹھ کر نکلا, اور چند دنوں کے بعد ایک بستی میں لا کر چھوڑا گیا. اس بستی کو الجزائر کہتے ہیں. وہاں پر مجھے لا کر چھوڑا گیا اور وہاں میری تربیت ہوئی, اور وہاں مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں. میرے خاندان والے مسلمان تھے, میرے باپ
مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، ہم گھر میں عربی زبان بولتے تھے، جب بھی سڑکوں میں اترتے تو ہسپانی زبان بولتے، اور یہ جو ہمارے دشمن تھے یہ عیسائی تھے، اور یہ ہم اور ہمارے جیسے لوگوں کو عیسائیت قبول کرنے کے لیے مجبور کرتے تھے، ہمیں خوب مارتے تھے، خوب پیٹتے تھے، اس لیے ڈر کے مانند ہم گھروں میں رہتے تھے، باہر جائیں تو صرف عیسائیت کلیسا جاتے، عیسائیوں کی طرح رہتے، لیکن گھر میں آتے تو ہماری زبان بدل جاتی، عادات و اطوار بدل جاتے۔ ہمارے والد جو کمرے میں جا کر رہتے تھے، مجھے بعد میں معلوم ہوا، کشتی والوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد کمرے میں جا کے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے لیے انہوں نے کمرہ رکھا ہوا تھا، اور وہ کمرے میں جا کے وہ قرآن پڑھتے تھے، اور تمہیں اس وجہ سے قرآن نہیں سکھائے کہ تم بچپن میں کسی کے سامنے جا کے غلطی سے اگر تمہاری زبان میں ایک آیت بھی آ گئی، آیت کا ایک ٹکڑا بھی آ گیا، تو تیری زندگی باقی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے تجھے قرآن سے روکا جاتا تھا اور تجھے نماز نہیں پڑھاتے تھے، کیوں تو بچہ تھا، کہیں باہر جا کے غلطی سے بھی نماز کا ذکر نہ کر دے، اور تجھے باقاعدہ بستی کی زبان سکھائی گئی اور بستی میں تجھے بھیجا جاتا تھا، تو آتا جاتا تھا، اور والدین یہ چاہتے تھے کہ اسی طریقے سے تیری زندگی گزر جائے، باہر جائے تو ہسپانی بولے، گھر میں آئے تو عربی بولے، یہ دو ماحول سے تو سٹ ہو جائے، یہ دو ماحول اپنا لے، اس لیے تجھے ایسے رکھا گیا۔ اور اس کے بعد وہ الجزائر میں اترتے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، اترتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ شرعی علم حاصل کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ میرے دوست یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد عبدالحق اشبیلی کہتے ہیں وہ بچہ کوئی اور نہیں میں ہوں، کہتے ہیں وہ بچہ کوئی اور نہیں میں خود ہوں، میں خود وہ بچہ ہوں، وہ میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ میرے دوستو یہ اندلس کی زمین تھی، یہ اسپین تھا، جب مسلمان آخری دور میں آ گئے، جب مسلمان ان کی طاقت اندلس میں ختم ہو گئی، تو وہاں کے ظالموں نے ایسے ایسے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے کہ میرے دوستو بیان سے باہر، اور اتنی بڑی تعداد ہے، تقریباً 8 کروڑ کی تعداد ہے مسلمانوں کی، ہے نا، اتنی بڑی تعداد، 8 لاکھ، معاف کرنا، 8 لاکھ کی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اتنے زیادہ مسلمان ہیں، اور سب کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، سب اپنے گھر میں ڈر کر رہتے ہیں، اور جب بھی کہیں پر بھی لفظ اسلام، اگر عربی لفظ نماز کی بات، اگر اللہ کا لفظ، اللہ کے رسول کا لفظ اگر کسی کی زبان سے نکل جاتا، اس کی زبان کو کھینچ کر زمین میں رکھ کر میخ مار دیتے۔ اتنا بھیانک تھا میرے دوستو دور وہ، اور انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے عذاب دیے جاتے تھے، کیسے مسلمانوں کو دھکے مار کے اسپین سے نکالا گیا تھا۔ 1492 میں مسلمانوں نے آخر اندلس کو چھوڑا، 1492 میں مسلمانوں نے اندلس کو چھوڑا، اس کے بعد بھی مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے ظاہری طور پر، دل ان کا مسلمان تھا، لیکن ظاہری طور پر عیسائی بنا لیے گئے، سب کے نام عرب جو ہے ہسپانی زبان، فرنچ زبان میں عربی نام کو گھما دیا گیا۔ میرے دوستو یہ بڑا ہی کھٹن، یہ واقعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا حالات ادھر گزرتے تھے، اور عبدالحق الاشبیلی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو اس وجہ سے نقل کیا کہ پڑھنے والے جان لے کہ بچوں کے دل میں کیا گزرتی تھی، بچوں کے حالات کیا تھے، ان کے سامنے ان کے والد، ان کے سامنے ان کی والدہ، ان کے سامنے ان کے رشتہ داروں کو اتنا مارا جاتا کہ ان کے جسم کے خون نکل آتے، خون کے فوارے نکل آتے، بھیانک منظر ہے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آنے والی مجالس میں اس کی تفصیل ذکر کرو۔ بہرحال میرے دوستو یہ حالات تھے اندلس کے۔ اب اسی وقت اس طرف ہیں ہمارے ہیرو جن کے تعلق سے ہم سن رہے تھے، سلیم الاول۔ میرے دوستو سلیم الاول جن کے تعلق سے آپ نے کل بعض باتیں سنی، یہ بایزید کے لڑکے تھے، عثمانی بادشاہ تھے، جو آگے چل کے بہت بڑے خلیفہ بنے۔ انہوں نے 9 سال میں ایسے کام کیے، اس کی مثال ساری تاریخ اسلامی میں بلکہ ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ 9 سال میں ایسی تبدیلیاں، اور 9 سال میں جو آپسی اختلافات، داخلی خلفشار کی وجہ سے جو مختلف اسلامی بستیاں بنی ہوئی تھی، جن کی تعداد 20 سے زیادہ تھی، سب کو انہیں جوڑ کر خلیفے کے ماتحت لائے، خلافت کے ماتحت لائے اور خلافت کا اعلان کیا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے میرے دوستو۔ لیکن سلیم اول پہلے سے
ان کے پاس خبریں آتی تھی کہ اندلس میں ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ایسا مارا جا رہا ہے. یہ ترک ہے نا میرے دوستو، یہ اسلام ان کے دل میں اتنا اترا ہوا ہے کہ اسلام کے لیے سب کچھ تش دیں گے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کر کھیلنے کے لیے تیار ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی جو ترک ہیں ان کے اندر وہ اسلامی حمیت، وہ ایمانی جوش، وہ اسلامی محبت موجود ہے میرے دوستو. آپ دیکھتے ہیں قریب ترکیہ کا پرائم منسٹر باقاعدہ برما میں زیارت کیا اور جا کے وہاں کے لوگوں سے لپٹ رہا ہے، رو رہا ہے. جذبہ، ایمانی اخوت ان لوگوں کو نہیں جانتا. یہ کون ہے نہیں جانتا، نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہے کہ مسلمان ہے، یہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے. اور ایمان یہ دو ملتے ہیں، چہرے نہیں ملتے، رنگ نہیں ملتے، زبانیں نہیں ملتی ہیں میرے دوستو دلیں جن میں ایمان ہوتا ہے. میرے دوستو یہ ترک جو ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ خدمت کی، اور آج آپ تفصیل سننے والے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی. یہ جو سلیم اول تھے ان کے پاس خطوط پہنچتے تھے، ان کے پاس لیٹرز آتے تھے، اور میرے دوستو اندلس کے واقعات، اندلس میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسپین میں عیسائی جو مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح روند رہے ہیں، یہ واقعات پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور میرے دوستو انہوں نے جو صفوی سلطنت کی نیست و نابود کے سامان مہیا کیے، صفوی سلطنت جن کے تعلق سے آپ کل سن رہے تھے، ایک شیعی سلطنت تھی جو بڑی سلطنت قائم ہوئی تھی. ان کا بڑا اسماعیل صفوی تھا، اور یہ باقاعدہ اثنا عشری بن کے اور سارے اہل السنہ والجماع کو قتل کیا. اور میرے دوستو سلیم اول بادشاہ بننے سے پہلے جورجیا کے قریب ایک چھوٹے علاقے کے گورنر تھے. اس زمانے میں سلیم اول کے دل میں بات آ گئی کہ یہ ظالم صفوی سلطنت کو ختم کرنا ہے. اور زمانے میں ہوا یہ کہ یہ صفوی عراق میں گھس آئے، عراق میں گھس آ کر یہ اعلان کیے کہ یہاں کے ائمہ کی قبروں کو کھود کر نکال کر باہر پھینکیں گے. وہ اس وجہ سے کہ اسماعیل صفوی نے چاہا کہ عراق کے اندر ایک سنی لڑکی سے شادی کرے. جب اس گھر والوں نے انکار کیا تو اس کے بدلے میں میرے دوستو ایران میں اس نے سنی اہل علم کے قبروں کو کھودا اور ان کی نعشوں کو نکال کر روڑوں پہ پھینکا، سڑکوں میں پھینکا. اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں بغداد میں داخل ہو کے، کوفہ میں داخل ہو کے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جسم کو نکال کر سڑک میں پھینکنے والا ہوں. یہ اعلان کیا. ان پتہ نہیں ان لوگوں کو قبر کھود کے قبر میں سے نعشوں کو نکالنے میں کیا جذبہ ہے، کیا ان کی دل کی تسکین پہنچتی ہے. اور آپ نے کل سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودنے کی کوشش کی، جسم کو نکالنے کی انہوں نے کوشش کی. یہ عداوت ہے میرے دوستو، یہ بغض ہے، یہ حقد ہے، یہ حسد ہے سنیوں کے خلاف، اہل السنہ کے خلاف. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صفوی جو ہیں دعویٰ شیعت کا کرتے ہیں، جبکہ یہ در پردہ اندر سے زوراسٹرینز ہیں، مجوسی ہیں. یہ اسلام آنے سے پہلے جو مذہب ایران اور دوسرے علاقوں میں تھا اس کے پیرو ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جیسے پرشینز طاقت میں تھے، کسرا طاقت میں تھے، ان کی سلطنت کو دوبارہ کی جائے. اور آج بھی اسی کی کوشش ہو رہی میرے دوستو. آپ جو ایران کا جھنڈا دیکھتے ہیں اس میں ایک ایمبلم ہے، آپ پہلے وہلے میں دیکھیں گے تو آپ کو وہ اللہ کے لفظ جیسا نظر آئے گا، لیکن آپ اس کے اندر جا کے دیکھیے، غور سے دیکھیے، اس میں ڈریگن کا چہرہ ہے اور ڈریگن کے پر ہیں. یہ مجوسی نشانی ہے، یہ زوراسٹرینز کا سمبل تھا. اسلام آنے سے پہلے کسرا اسی کو اختیار کیا ہوا تھا. تو یہ صفوی چاہتے تھے کہ دوبارہ مجوسیت قائم ہو جائے. نام شیعت کا لیتے تھے، نام اہل بیت کا لیتے تھے، نام دوسرا لیتے تھے، لیکن اندر سے یہ لوگ پکے دشمن تھے میرے دوستو. تو اس لیے سلیم اول اچانک ان لوگوں پر دھمکے اور سب کو اسی زمانے میں مارا اور 15,000 لوگوں کو ارسٹ کر کے لا کے باعزید کے پاس چھوڑے جو ان کے والد اس وقت بادشاہ تھے. تو انہوں نے نرمی اختیار کی، انہیں رہا کر دیا. تو اس کے بعد غصہ آیا تو اس کے بعد بادشاہ کو انہوں نے ہٹایا. کل واقعات آپ نے سنا. اس کے بعد باقاعدہ سلطنت میں یہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد صفویوں کا خاتمہ کیا. سب سے پہلے صفویوں کا خاتمہ کیا. وہ اس وجہ سے میرے دوستو کہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھی مسلمان عثمانی سلطنت اس طرف مغرب کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اندلس کے پاس جانا چاہتی ہے تو یہ پیچھے سے صفوی اس طرف سے حملہ کرتے ہیں اور یہ لڑائی چھوڑ کر اب پیچھے اس طرف آتے ہیں، ان سے لڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ انہیں اسی علاقے میں بزی رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ دینے والے پورے یورپی ممالک ہیں. انگلینڈ ساتھ دے رہا ہے، اٹالی ساتھ دے رہا ہے، اسپین ساتھ دے رہا ہے. پورے ممالک مل کے یہ شیعہ صفوی کی طرفداری کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں، اسلحہ فراہم کرتے ہیں، کشتیاں دیتے ہیں اور اس طرف سے حملہ کرتے ہیں. تو عثمانی سلطنت کے بادشاہ انہی لوگوں کے لڑائی میں اس طرف مصروف رہتے، اس طرف آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے سلیم اول اس زمانے میں ہونے کے باوجود
عثمانی مضبوط سلطنت ہونے کے باوجود اندلس کی حفاظت نہیں کر پائے، اسپین کی حفاظت نہیں کر پائے. آپ نے تاریخ سنا، 1500 کے آس پاس ادھر سلیم اول ہیں اور دوسرے عثمانی مضبوط بادشاہ ہیں، اور اسی دور میں اس طرف اندلس میں مسلمانوں پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے میرے دوستو. جبکہ دونوں میں بہت لمبا فاصلہ ہے، دونوں دور دور ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 6000 سے لے کے 7000 کلومیٹر تو کم از کم ہوں گے. لیکن عثمانی طاقت رکھتے ہیں، عثمانی خلافت اتنی مضبوط خلافت کہ سارا یورپ ڈرتا ہے انہیں دیکھ کے. جا سکتے ہیں لیکن ادھر لڑائی میں مصروف رکھے ہوئے ہیں، اس لیے آگے بڑھ نہیں سکے. تو میرے دوستو سلیم اول کو بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد مسلسل خطوط آئے اور ان سے مطالبہ کیا گیا، رو رو کر لکھا گیا کہ مسلمانوں کو بچانا چاہیے اندلس کے. اسپین کے مسلمانوں پر ایسے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ایسی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ فوراً مدد کریں. لیکن سلیم اول سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے مدد کریں. اتنے میں انہیں خبر ملتی ہے کہ ایک بہت بڑے ہیرو ہیں جو جزائر سے ان کا تعلق ہے. کہاں سے؟ الجزائر ہے نا، الجیریا سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مضبوط نیویگیشن فورس بنا رکھا ہے. میرے دوستوں یہ بہت بڑے ہیرو تھے. ان کا نام تھا عروج. ان کا نام کیا تھا؟ عروج بربروسا. یہ میرے دوستو شاید ہم میں سے کوئی سے جانتے ہیں، نام بھی ہمارے لیے عجیب ہوگا، لیکن ہم نہیں جانتے، یورپ کے لوگ جانتے ہیں. یاد رکھ لیجئے، یہ ہماری مصیبت ہے کہ ہم ہمارے ہیروز کو نہیں جانتے. جب بھی ہم اسلامی کوئی کارٹون دیکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین، ہے نا، علاؤالدین بابا، 40 چور، اور اس کے بعد کیا ہے، الف لیلہ، اور اس کے بعد میرے دوستوں ایسی، یہ سب پوری جھوٹ ہے، کسی کی بھی حقیقت نہیں ہے. جب بھی اسلامی کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ یہی دکھاتے ہیں، بغداد کے 40 چور، علاؤالدین یہ کہاں تھا نہیں معلوم، اور اس کے بعد الف لیلہ سندباد، یہ لوگ تھے ہی نہیں. یاد رکھ لیجئے یہ سب فرضی کیریکٹرز ہیں. اسے بنانے والے کون ہیں؟ یہی یورپ کی ذہنیت رکھنے والے. اور ہمارے حقیقی ہیروز، ہمارے حقیقی لوگ جنہوں نے واقعی ساری دنیا کو بتایا کہ ایسے ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہیروزم ہوتی ہے، جن کے نام چھپائے جاتے ہیں. میرے دوستو یہ آپ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں نے بھلا دیا، نہیں، ہمیں بھلایا گیا. کتابوں میں باتیں ہیں لیکن عوام نہیں جانتی. اور ہمارے ذہن میں ہیروز کون ہیں؟ فلاں ہیرو کا نام لیا جائے تو لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں، فلاں کیریکٹر آئے تو اسے ہیرو مانتے ہیں. ایسے دوسرے لوگ جو صرف جھوٹ ہے میرے دوستو. یہ ہیرو کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک پکچر ہے، پکچر میں دکھایا جاتا ہے. ان لوگوں کو بتا کے ہمارے نوجوانوں کو اس کے طرف مائل کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی اس کے پیچھے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح راستہ نہیں ہونے کی وجہ سے، صحیح تعلیم ڈائریکشنز نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے دوڑتے جاتے ہیں اور انہیں ہیرو سمجھتے ہیں. اور مسجد میں ان کے ہیرو کا ایک بلین میں نام ڈال لے کے نماز پڑھتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ چور تھا، ڈائی ہارڈ ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے فلاں بادشاہ کا نام، یہ سب میرے دوستو اسلام کے دشمن تھے. دیکھیے کہ کیسے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ بنا کے بھیجتے ہیں اور آپ اسے پہن کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو تصور کیجئے، آدمی سوچنے کا موقع ہے، آدمی سوچتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. جبکہ ہماری تاریخ، ہمارے ابطال، ہمارے ہیروز، ہمارے شہدائی، اسلام کے لیے مر مٹنے والے، جنہوں نے ساری دنیا کے لیے انسانیت دکھائی، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیوں نہیں معلوم؟ کیوں ہم نے اب تک عروج بربروسا کا نام نہیں سنا؟ ہم نے خطابی کا نام نہیں سنا؟ ہم نے سلیم اول کو نہیں جانتے؟ ہم اس کے بعد آنے والے بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے؟ کیوں؟ وجہ کیا یہ تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے؟ کتابوں میں چھپ نہیں ہے نہ موجود؟ کیوں نہیں معلوم ہم کو؟ وجہ اس کی کہ میرے دوستو ہم کو یہ چیزوں میں بزی کرنے کے بجائے انہوں نے میڈیا لایا، انہوں نے پکچرز فائنڈ آؤٹ کیے، سینما فائنڈ آؤٹ کیے، دوسرے مختلف کارٹونز فائنڈ آؤٹ کیے. بچے، ننھے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن میں ہی وہ یہ روپ ڈال دیتے ہیں کہ یہ یورپ کے ہیں، یہ انگلینڈ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ فلاں ہیرو ہے، یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے اور ایک کارٹون میں ایسے ایسے کرشمے کر کے دکھاتا ہے. جھوٹ ہے یہ، پکڑتے ہم بھی جانتے ہیں جھوٹ ہے، لیکن بچوں کے دلوں میں یہ بات اتر جاتی ہے. بچپن سے انہیں ہیرو مانتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ بڑا بنوں گا تو ایسے ہی کروں گا، بڑا بنوں گا تو ایسے ہی کروں گا. اس نے جو حرکت کی اور وہی حرکت میں کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے دیوانگی دیکھیے کہ اگر یہ سارے سر کو جھنگور کی طرح بنا لے، ہمارے لوگ بھی جھنگور بننے کے لیے ٹکراتے نہیں، فوراً سر جھنگور کا بنا لیتے ہیں، ہے نا.
ادھر سے کٹنگ ادھر سے کٹنگ پورا. یہ وجہ کیا ہے کیوں ایسے ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں بڑا مانتے ہیں. ہمارے دل کے گہرائی میں اگرچہ کہ مخالفت کرتے لیکن دل کے گہرائی میں یہ بات انہوں نے ڈال دی. کارٹونز کے ذریعے سے، سیریز کے ذریعے سے، پکچرز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، نیوز پیپروں کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے، قصوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں بات کو اتار دی. اسے سمجھنا چاہیے، سمجھنے کا موقع اب ہے. سمجھ لو کہ یہ لوگ سب دھوکہ ہمیں دے رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ہمارے ہیروز کو بھول جائیں، ہمارے بڑوں کو بھول جائیں. وجہ یہ اگر ہم انہیں یاد رکھیں گے ان جیسا کریں گے، ہے نا. اگر کسی نے ہیرو مان لیا تو کرتا کیا ہے؟ اس جیسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. گاڈ فادر مان لیتا ہے، مینٹر مان لیتا ہے تو اسی کے پیچھے اسی کی طریقے پر چلتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے تاکہ وہ مزہ اسے مل جائے. میرے دوستو ایسے ہی ہمارے ذہنوں کو واش کیا گیا ہے، تاریخ کو چھپایا گیا ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو چھپا دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے فرضی کارٹونز لائے، فرضی ہیروز لائے اور ہمیں ان کا پاگل بنا دیا. ہوشیار ہونے کا وقت ہے، تاریخ پڑھنے کا وقت ہے. سلیبس میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کے پاس سکولز ہیں، جو لوگ سکول کے ذمہ دار ہیں. انہیں چاہیے کہ سلیبس میں ایسے ہیروز جنہوں نے واقعی، یہ کارٹون نہیں ہے، یہ واقعی ہے، تاکہ پڑھیے. آپ ان کے پاس پوچھئے، ان کے پاس کتابیں ہیں، جا کر دیکھیے. بربروسا کے نام سے مستقل انہوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں. بہرحال میرے دوستو اس طریقے سے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ہمیں خود نہیں معلوم ہمیں غلام بنا لیا گیا. احساس خود نہیں، ہمیں غلام انہوں نے بنا لیا. میرے دوستو وقت آ گیا کہ اس غلامی کے رسیوں کو کاٹیں، اس غلامی سے باہر نکلیں اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں. تو میں بتا رہا تھا میرے دوستو، بربروسا سلیم اول نے ان کو خبر ملی کہ الجزائر میں ایک صاحب ہیں جن کا نام یعقوب. یہ الجزائر میں تھے لیکن الجزائر کا جو اس وقت بادشاہ اور اس وقت جو بڑا آدمی تھا اس نے اسپین اور اٹالی کے بادشاہوں سے تعلقات قائم کر لی. کرنے کے بعد اس نے بغیر پبلک کو پوچھے اس نے جزائر کو ان کے حوالے کر دیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں آپ کو 1500 1490 1520 ایسے یہ دور کے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی ہجری کے اعتبار سے آپ دیکھنے جائیں گے تو تقریباً آپ کو میرے دوستو 900 ہجری کے آس پاس کے واقعات، 900 ہجری کے آس پاس کے واقعات ہیں. ہم کون سے ہجری میں ہیں؟ 1430 پر 6 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً سمجھیے کہ 500 ساڑھے 500 سال پرانے واقعات. تو بہرحال میرے دوستو یہ جو یعقوب تھے ان کی حکومت کے کرنے والوں نے، ان کے بادشاہ نے بغیر اجازت کے لیے اسپین اور اٹلی کو ان کی بستی دے دی اور وہ آگے بڑھ گئے. تو وہاں بستی میں رہنے والے بعض لوگوں نے اسے نہیں مانا. بولے کہ کیسے اسلامی مملکت ہے، ہم مسلمان ہیں اور عیسائی سلیبیوں کے پیچھے چلے؟ ممکن نہیں. انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے بستی چھوڑ دی اور ایک گروپ نکل کے آگے جا کے روڈز نامی ایک آئلینڈ ہے، روڈز نامی آئلینڈ ہے، ادھر جا کے اتر گئے. میرے دوستو آپ جائیے جا کے میڈیٹرین سی کا میپ دیکھیے. میڈیٹرین سی ہے نا جسے عربی میں البحر المتوسط کہتے ہیں. یہ بڑا ہی اہم علاقہ ہے، ساری دنیا کے لیے بڑا ہی اہم علاقہ ہے. اس کے اوپر اسپین ہے، نیچے نارتھ افریقہ ہے اور یہ ایسا سمندر ہے جو پورے اسلامی مملکت کو ٹچ کرتا ہے. اور یہاں سے ریڈ سی نکل کے وہ بھی میڈیٹرین سی میں ختم ہوتی ہے. یعنی پورے عالم اسلامی اسی کے آس پاس گھومتا ہے. تو اسی لیے یہ علاقے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاریخ سمجھنے کے لیے، ہے نا، تاریخ سمجھنے کے لیے. ابھی آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ یہ پورے میپس بنانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. ہم لوگوں نے میپ بنا کر دیا، اسے ان لوگوں نے ڈیولپ کر لیا، اس کے بعد ہمارے نام کو ڈیلیٹ کر دیا، بس کچھ بھی نہیں کیا. نام ہم نے بنا کے دیا، سب کچھ ہم سے لیتے ہیں اور آخری میں ہمارا نام جو ہے ڈیلیٹ کر کے وہ اپنا نام ڈال لیتے ہیں، یا پھر ہمارے نام کو ایسا کرپٹ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ عربی نام ہے. ابن سینا ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، ہے نا. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام الشفا، جو 12 والیومز میں ہے. 12 والیومز میں، یعنی شفا مطلب علاج. ڈاکٹری میں انہوں نے کتاب لکھی جو 12 والیومز میں. انہوں نے اور ایک کتاب لکھی جس کا نام القانون. القانون، کتاب کا نام القانون، یعنی زندگی کا قانون کیسے ہونا چاہیے، صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک قانون کے نام سے کتاب لکھی. لیکن انہوں نے کرپٹ کیسے کیا میرے دوستو؟ القانون کو انہوں نے کینن بنا دیا. انہوں نے کہا کینن، بک کا نام کیا ہے؟ دا کینن. اصل میں کیا ہے وہ؟ القانون ہے. اور اس کے ابن سینا کو انہوں نے کیا بنایا؟ اویسنا.
اویسنا بنا دیا، اور ہم کو نہیں معلوم، اور ہمارے لوگ بھی پڑھتے ہیں اویسنا کو اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی گریس کا یا پھر کوئی اٹلی کا یا پھر کوئی جو ہے سوئٹزرلینڈ کے کوئی قریے میں پیدا ہوا اور آگے چل کے اس نے یونانی تہذیب پڑھ کے اور عقل مند ہو گیا. نہیں، یہ قرآن حدیث کے ماہر تھے، تفسیریں جانتے تھے، حدیث کے ماہر تھے. اور میرے دوستو ہمارے پورے اہل علم آنے والے مجالس میں دیکھیں گے ان کی پرورش کتاب و سنت پر ہوتی، اور جس کی پرورش کتاب و سنت پر ہو وہ انتہائی ذہین ہوتا ہے، انتہائی ذہین اور ہوشیار ہوتا ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ اور وہ اکتشافات، ڈسکوریز، انونشنز پہ قادر ہوتا ہے. وہ ایسا ہی آدمی انونشنز کر سکتا ہے. بہرحال میرے دوستو، تو نام یہ لوگ بدلتے جاتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ باقاعدہ سلیم اول نے یہ الجزیرہ میں جو تھے، جو آگے چل کے روڈز میں جا کے اتر گئے، روڈز ایک آئلینڈ ہے، وہاں پر جا کے یہ اتر گئے تھے، اور اس آئلینڈ میں باقاعدہ الجزائری پورے جمع ہوئے. وہاں پر یعقوب کے 4 بیٹے آئے، وہاں پر یعقوب کے 4 بیٹے. پہلے بیٹے کا نام عروج، دوسرے بیٹے کا نام، اصل میں نام ان کے دوسرے، پہلے بیٹے کا نام خضر بن یعقوب، دوسرے بیٹے کا نام خرسف، اور ایک بیٹے کا نام الیاس، اور چوتھے بیٹے کا نام نہیں معلوم. تو ان میں سے جو شروع کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام خضر، دوسرے کا نام خرسف. خضر آگے چل کے میرے دوستوں عروج کے نام سے مشہور ہوئے، عروج کے نام سے مشہور ہوئے. اور دوسرے بھائی جن کا نام خرسف تھا، آگے چل کے پورے عالمی اسلامی نے انہیں خیر الدین کا نام دیا. کیا نام دیا؟ اتنا خیر کیا، اتنا اچھائی کیے کہ لوگوں نے ان کا ٹائٹل خیر الدین رکھ دیا. تو عروج اور خیر الدین یہ 2 میرے دوستو اس جزیرے سے تھوڑا آگے آ جائے، اس جزیرے سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نیویگیشن فورس تیار کرتے ہیں. یہ نیویگیشن فورس تیار کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس زمین میں بہت مضبوط تھے. عثمانی سلطنت زمین کے لڑائی میں بہت مضبوط تھی، لیکن کمزور یہ میرے دوستو نیویگیشن میں تھے، بحری بیڑوں میں ان کے اندر کمزوری تھی. تو اس وقت میرے دوستو اس آئلینڈ میں عروج نامی ایک صاحب آئے، وہ باقاعدہ ادھر سے انہوں نے بیڑے بنائے اور باقاعدہ سمندر میں سفر کرتے تھے، اور ان کی تجارت تھی میرے دوستو. وہ جاتے تھے ایک مستی میں، وہاں کے غلاموں کو خریدتے، لا کر بیچتے. اس زمانے میں میرے دوستو غلاموں کو خریدنا بیچنا یہ اچھی تجارت مانی جاتی تھی، ہے نا. بعد میں غلامی ختم کر دی گئی، ورنہ اس زمانے میں غلام بہت ہوتے تھے. آج بھی آپ فقہ کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلاموں کی جو ہے تجارت کتنی زیادہ تھی. فقیہ کوئی مثال دینا چاہے تو سب سے پہلے غلام کی تجارت کی مثال دیں گے. غلام کی تجارت عام تھی، ہے نا، وہ تقریباً عام تھی آج سے 100 سال تک پہلے تک. اس کے بعد اسے باقاعدہ اسے جو ہے پروہیبٹ کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے مشہور تھا. تو یہ جو تھے عروج، یہ باقاعدہ غلام کی تجارت کرتے تھے اور اس جزیرے کی حفاظت کرتے تھے. اور ان کے دل میں دشمنی تھی کہ یہ اسپین اور اٹلی کہ یہ جو صلیبی ہیں انہیں مسا چکایا جائے. اور وہ باقاعدہ یہ صلیبی مسلمان علاقوں میں گھستے، ہنگامہ مچاتے میرے دوستو، مصحف جلاتے، مسلمانوں کو مارتے، لڑکیوں کو لے کر چلے جاتے. عام تھا، لٹیرے تھے، ہے نا، لٹیرے تھے. اور اس وقت ان لٹوروں کو روکنے کے لیے عروج نکلا ہے. لیکن آج یورپ انہیں کیا کہتا ہے؟ پائریٹس کہتا ہے. اور انہیں دکھایا جاتا ہے باقاعدہ، عروج کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے. پیرٹس آف کیریبین نامی کوئی فلم ہے، میں تو نہیں جانتا لیکن میں سنا پیرٹس آف کیریبین نامی فلم ہے، اس میں باقاعدہ انہیں دکھایا جاتا ہے. اور کیسے دکھایا جاتا ہے میرے دوستو؟ لال داڑھی والا، اس کا ایک آنکھ پھوٹا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کے بدلے ایک لوہے کا راڈ اس طرف ڈال دیا گیا ہے، اور ایک پیر کٹا ہوا ہے جس میں لاٹھی بندھ دی گئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور چہرہ اتنا بھیانک کہ آدمی دیکھتے ہی ڈر جائے، اور لال داڑھی ہے اس کی. یہ دکھایا جاتا ہے نا، یہ فوٹوز وغیرہ بھی دکھائے جاتے ہیں. اے میرے دوستو کوئی اور نہیں، یہی عروج ہیں، یہی عروج ہیں. اور انہیں میرے دوستو ان کی شہرت اتنی ہوئی کہ یہ اندلس میں بار بار گئے، وہاں کے انہوں نے مسلمانوں کو بچایا. تو وہاں کے مسلمانوں نے کہا بابا عروج، بابا عروج. وہ آگے چل کے بابا عروج ہوا. اور جب انہوں نے اٹلی اور اسپین کے لوگوں کو مزہ چکایا، ان کی اتنی شہرت ہوئی، بابا عروج آگے بڑھ کے کیا بن گئے؟ بابا روسا ہو گئے، بابا روسا ہو گئے. اور بابا روسا میرے دوستوں اٹلی زبان میں اٹالین زبان میں لال داڑھی والے کو کہتے ہیں، لال داڑھی والے کو کہتے ہیں. یہ ان کی تاریخ ہے، بتاتی، آپ دیکھتے جائیں گے معلوم ہوگا. تو میرے دوستو یہ ایسی شخصیت ہیں، ان کا ہاتھ کبھی نہیں کٹا تھا
نہ کبھی ان کا پیر کٹا تھا، نہ یہ اندھے تھے اور نہ ان جو ہے بھیانک جنوں کی طرح تھے، بلکہ باقاعدہ ترکی تھے، چہرہ منور تھا، لال داڑھی تھی اور مضبوط آدمی تھے. اور یہ میرے دوستوں پائریٹ نہیں تھے جیسے بتایا جاتا ہے، بلکہ پائریٹس کی چوری کو روکا کرتے تھے. یہ جیسے آ کے لوٹتے تھے یہ صلیبی، انہیں یہ روکتے تھے. تو میرے دوستوں یہ روڈز میں جمع ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طاقت بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی. تو جب خلیفہ سلیم اول کو خبر ملی کہ یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام عروج اور ان کے ایک بھائی ہیں خیر الدین، یہ دو بھائی بہت زیادہ اسلام کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرفداری کر رہے ہیں اور فلاں آئی لینڈ میں انہوں نے اپنی بستی بنا رکھی ہے، تو فوراً میرے دوستو سلیم اولی نے خط لکھ کر بلاتے ہیں عروج کو. باقاعدہ عروج استنبول پہنچتے ہیں اور عروج سے بہت دیر تک سلیم اول گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد عروج کو اٹھا کر پورے خطوط پڑھاتے ہیں کہ پڑھو بھائی تم پڑھو. جب عروج خطوط پڑھتے ہیں، عربی زبان ہے میرے دوستو، جہاں کہیں بھی رہے عربی مملکت ہے، سب عربی سمجھتے ہیں. لینگویج نمبر 2 ترکی ہے، پہلے زبان عربی ہے. تو خط اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سلیم اول خطوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بلایا اس وجہ سے کہ میں تمہیں ایک مشن امپاسبل دوں. کیا دوں؟ ایک مشن امپاسبل دوں. مشن امپاسبل میرے دوستو شاید یہ فلموں کا نام ہے، مشہور ہے، لیکن پورا آپ جانتے جھوٹ ہے، ہم بھی جانتے ہیں جھوٹ ہے، اٹھانے والے کو بھی معلوم جھوٹ ہے، لیکن میں حقیقی مشن امپاسبل آپ کو سنا رہا ہوں. کیوں میں اسے مشن امپاسبل کہتا ہوں سنیے. سلیم اول نے کہا کہ بھائی تمہارا کام یہ ہے کہ میں استنبول سے میں آپ کو بحری بیڑے فراہم کروں گا، کشتیاں فراہم کروں گا. تمہارے چند ساتھی کو لے کر جاؤ گے جو زیادہ 50 سے زیادہ نہیں ہے، چھوٹی گنتی کے مٹھی بھر لوگ ہیں. ایک بحری بیڑا لے کر چلو گے، کشتی لے کر چلو گے اور پورا میڈیٹرینین سے کاٹتے ہوئے اٹلی اور فرانس کے نیچے گھستے ہوئے اندلس میں جا کر رکو گے. کہاں رکو گے؟ اسپین میں رکو گے. اور جیسے وہاں رک جاؤ گے تو تمہارے لیے صرف تھوڑی مدت ہے. کرنا کیا ہے؟ ادھر اترتے ہی وہاں پر تم نیویگیشن ملٹری دیکھو گے، نیوی ملٹری دیکھو گے، ان سے تمہارا مقابلہ ہے. اور اے ملٹری کو پسپا کرنے کے بعد تم بستی میں داخل ہوگے تو بستی میں بھی ملٹری ہوگی اندلس کے اندر، ان سے تمہارا مقابلہ ہے. اور جیسے انہیں پسپا کر دو گے تو تم کو بستی میں تلاش کرنا ہے پوشیدہ گودامز کا. پوشیدہ گودام ہے نا، سیکرٹ گڈاؤنز ہے، اسے آپ کو تلاش کرنا ہوگا. اور جیسے تم تلاش کر لو گے تو اندر جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اندر مسلمانوں کو مار مار کے سڑایا جا رہا ہے. ظاہری نظر نہیں آتے، ظاہری طور پر بستی میں لوگ آتے جاتے ہیں، امن کا مظاہرہ ہو رہا ہے، امن نظر آئے گا، لیکن نہیں، ان کے اندر ہے نا، روڑوں کے اندر انہوں نے گودام بنا رکھے ہیں، اس میں تمہیں داخل ہونا ہے. اور یاد رکھو کہ وہاں جو مسلمان ہیں انہیں تم بچا کر جب باہر لاؤ گے تو کوشش یہ کرو کہ ان کے آنکھوں میں سورج کی روشنی نہ پڑے، کیونکہ وہ کئی سال نیچے رہ کے آنکھوں میں روشنی نہیں پڑنے کی وجہ سے اچانک تم جب انہیں روشنی ملاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی. تو تصور کریے آپ، آدمی تصور کرنے کے لیے اب اسے موقع ہے، کرنا چاہیے کہ روشنی پڑتی آنکھ کی روشنی گئے چلے جائے گی. اور سلیم اول استنبول میں بیٹھ کے یہ خبر دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسے ہو جائے گا ان کے ساتھ. کیونکہ میرے دوستو ایسا عذاب دیتے تھے کہ آدمی صرف اندھیری دیکھتا تھا، تاریکی دیکھتا تھا، بس اسے روشنی نظر نہیں آتی. وہ تھا بینائی کے ساتھ، لیکن وہ اپنے آپ کو نابینا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں. اس ڈھنگ سے اذیت ہوتی تھی میرے دوست. کئی لوگوں کو دیوانہ بنا دیا اذیت دے دے کے، اور جان سے مارتے نہیں تھے، ایسی اذیت دیتے کہ میرے دوستو آدمی پڑھتے ہی اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خون آئے گا، ایسی اذیت دیتے تھے. تو سلیم اول کہتے ہیں کہ ایک گودام کو تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کے وہاں کے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے جتنا تم جمع کر سکتے ہو. اور یاد رکھو یہ کام روشنی میں نہیں کرنی ہے، اور انہیں چھپا کے واپس تمہارے کشتی میں چڑھاؤ اور واپس انہیں ترکیہ مطلب انہیں الجزائر میں اتار دو. ترکیہ مطلب الجزائر میں اتار دو. تو سفر میرے دوستو 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، بحری سفر ہے. اور اس کے بعد لڑائی کس سے؟ نیوی فورس سے لڑائی. اور بستی میں گئے، بستی میں پھر لڑائی، اندر گئے پھر پادریوں سے لڑائی، اور مختلف لوگ بستی جو ان کی اسپین اس وقت جلات خانہ بنا ہوا تھا، قصائی خانہ بنا ہوا تھا، ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے اندر سے مسلمانوں کو اٹھانا ہے. اور پھر ان کے لیے بعض احترازات ہیں وہ کرتے ہوئے پھر انہیں واپس لانا ہے، اور پھر لڑائی ہوگی، اور پھر لا کے کشتی میں چڑھانا ہے. ایک پروگرام ہے.
اور یہ سب کتنے گھنٹے میں کرنا ہے میرے دوستو؟ جیسے اندلس کے ساحل میں اتر جائے تو صرف عصر سے لے کے عشاء تک کا موقع ہے، صرف عصر سے لے کے عشاء تک کا موقع ہے۔ وہ سلیم اول کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی مدت میں اس وجہ سے کرنا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے تو پورے عیسائی جمع ہو جائیں گے، ان کے لشکر فوراً الرٹ ہو جائے گی، اور تم کو یہ سارا کام صرف اتنے پہر میں کرنا ہے، یہ سارا کام اتنے پہر میں کرنا ہے۔ میرے دوستو تصور کیجئے کہ سلیم اول کہاں بیٹھ کے پروگرام سنا رہے ہیں؟ وہ ہیں استنبول میں، اور اندلس کی اتنی خبر ہے کہ سڑک سڑک بتاتے ہیں، یہاں یہاں گوڑام ہے، یہاں یہاں گوڑام ہے، ایسے ایسے تم کو جانا ہے۔ اور سب کچھ کسے کہہ رہے ہیں؟ عروج سے کہہ رہے ہیں، بابا روس سے کہہ رہے ہیں، جو واقعی ایک کام پر قادر ہیں، واقعی ایک کام پر قادر ہیں۔ اس لیے میرے دوستو سلیم اول اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر انہیں چن رہے ہیں، ہے نا؟ سلطنت کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی سلطنت میں ایک آدمی کو بادشاہ چن رہا ہے، تو کیا آدمی ہیرو بننے کا قابل نہیں ہے؟ کیا ہم اسے پیرٹ کہیں گے؟ کیا ہم اسے دھوکے باز کہیں گے؟ ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے میرے دوستوں، ایسے ہی انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ بابا روسا کے نام سے یورپ کنٹریز میں، امریکہ میں، اور اس تعلق سے کتابیں لکھی گئی، حقیقی تاریخ لکھنے والے بھی ہیں۔ بہرحال عروج نے اس بیڑے کو قبول کیا اور وہاں سے نکلتے ہیں میرے دوستوں، اور جیسے پروگرام بنایا ویسے اندلس میں اترتے ہیں، اور باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ ان کی ایسی مدد کرتا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی دوسرے تھے ان کا چکنا چور کرتے ہیں اور بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ آندھی کی تیزی ہے اور تیزی سے گودام تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیچارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے آنسوں میں آنسوں زارو قطار نکلنے رکھتے ہیں میرے دوستو۔ لیکن رونے کا وقت نہیں ہے، اب انہیں بچانا ہے۔ کسی کو نکالتے ہیں شکنجوں سے، کسی کو نکالتے ہیں صدیوں سے پانی میں پڑا ہوا ہے، کسی کو کہاں سے نکالتے ہیں، ادھر سے نکالتے ہیں، بکسوں سے نکالتے ہیں، ڈبوں سے نکالتے ہیں، جیسے چوزوں کو رکھا جاتا ہے۔ مردے کے ڈبے میں کئی لوگ پڑ رہے تھے، انہیں اٹھا کر دیکھا گیا تو اندر زندے ہیں، انہیں اٹھا کر ایسی حالت میں لے کر نکلتے ہیں میرے دوستو۔ کتنے لوگوں کو بچاتے ہیں؟ 50 لوگ کتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں؟ 10,000 لوگوں کو بچاتے ہیں، 10,000 لوگوں کو بچاتے۔ اسی لیے مشن امپاسبل ہے، اور ان کے لیے، عروج کے لیے مشن پاسبل ہے، عروج کے لیے یہ مشن پاسبل ہے میرے دوستو۔ اور 10,000 کی تعداد کو بچاتے ہیں، اور آندھی کی تیزی، اور انہیں لے کر ایسے کشتی میں ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جب نکل جاتے ہیں تو یہ پادری اٹھتے ہیں، بل بلاتے ہوئے دوڑ کر آتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد نکل گئی۔ اور اس کے بعد جب نکلتے ہیں، وہاں کے مسلمان جو کشتی میں چڑھ نہیں پاتے تھے، ان سے کہا گیا کہ یاد رکھو ہم ایسے اچانک آئیں گے، پھر تیار رہنا، کسی کو مت بتاؤ، ایسے ہی تم تیار رہنا۔ میرے دوستو 10,000 کی تعداد کو الجزائر پہنچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے چند مہینوں میں 70,000 کی تعداد کو میرے دوستو ان گوڑام سے بچاتے ہیں۔ عروج بربروسا یہی ہے۔ اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ایک آدمی آتا ہے اچانک اتنی بڑی تعداد لے کے نکل جاتا ہے، تو پورے چاقو چوبند ہو گئے اور مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وقت میرے دوستو وہ اٹلی میں جو بیٹھا تھا، ان کا سب سے بڑا پاپ، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ان سے لڑائی لڑنا واجب ہے۔ اب سب کو کیا دیا جائے گا؟ جو بھی لڑائیں گے سب کے غفران، جنت کی ٹکٹ سب کو دی جائے گی۔ پورے عیسائیوں کو جمع کیا جا رہا ہے، سب اب ٹوٹ پڑ رہے ہیں، سب اب ناوی میں چڑھ گئے، اب سب کشتیوں میں چڑھ گئے۔ اب مقابلہ میرے دوستو عروج سے ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میرے دوستو عروج الجزائر کی ایک بستی جس کا نام تلسمان تھا، مشہور علماء یہاں سے نکلے، وہاں پر تھے، خفیہ تھے، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ کا کالا باپ منافقین نے خبر پہنچا دی کہ یہاں پر عروج ہیں، تو اچانک یہ آسمان بہت بڑی تعداد میں وہ چھوٹے سے بستی میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب عروج کے ساتھ صرف 200 لوگ ہیں، یہ لوگ آئے 5,000 کی تعداد میں۔ اب مقابلہ ہوا اور آخر کار انہوں نے عروج کو قتل کیا، لیکن مقابلہ کے بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہے نا؟ مسلمان کا قانون کیا ہے؟ مسلمان کا قانون ٹیپو سلطان نے ایک مرتبہ سنایا، جب وہ آخری دن لڑنے کے لیے باہر نکلے انگریزوں کے ساتھ، ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی صلح کر لو، بات ختم ہو جائے گی، صلح کر لو، بات ختم ہو جائے گی، آپ خاموخواہ اپنے جان کو چھوڑنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ تو ٹیپو سلطان نے کہا اے لوگو یاد رکھ لو، شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 دن سے بہتر ہے، شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے، 100 دن 100 سال سے بہتر ہے۔ میں شیر بن کر ایک دن میں ختم ہو جاؤں اور گیدڑ بن کے 100 سال رہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں۔ میں ایک دن شیر بن کے ختم ہو جاتا ہوں۔ اور تلوار سون کے نکلے، انگریزوں نے قتل کر دیا، اور اس دن ان کے ہاتھوں میں 10 تلوار ٹوٹے، 10 تلوار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں توڑا۔ کون؟ ٹیپو سلطان۔ بہرحال میرے دوستو ایسے ہی ہوا،
عروج پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلسل مقابلہ کیے اور ان ظالموں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ قتل کر دیے۔ لیکن قتل کرنے کے بعد یہ عیسائی صلیبی جن کے دل میں ولکنوں پھوٹ رہے تھے، ان کے سر کو لے کر جاتے ہیں، سر کو لے کر جاتے ہیں، اٹلی سے سر اوپر رکھ کے گھوم رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ عروج کو ہم نے مار دیا، کیونکہ یورپ میں یہ رائے پھیل گئی تھی کہ عروج کو مار نہیں سکتے، عروج کو مار نہیں سکتے۔ اور ان کی مائیں جب بھی بچوں کو ڈرانے کے لیے آتی ہیں کہتی ہیں کہ کھا لو ورنہ عروج آ جائے گا، کھا لو ورنہ بربروسا آ جائے گا۔ بربروسا گویا کہ ان کے لیے ایک چڑیل تھا میرے دوستو، اور بربروسا کا نام لیتے بڑے بڑے کے کلیجے کانپ جاتے، اس طریقے سے تھا۔ اور جہاں کہیں بھی کشتی دیکھتے، بہڑا دیکھتے، سب کہتے ہیں کہ بربروسا آ رہا ہے، سب کہتے بربروسا آتا ہے۔ اچانک ملٹری سو رہی تھی، اچانک کوئی کہتا ہے بربروسا کا نام، پورے الرٹ ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا، کہیں تو نہیں آ گیا۔ تو ایسا تصور تھا میرے دوست، اتنا ڈرتے تھے۔ تو تصور کر سکتے آپ کہ کیسے انہوں نے اپنا داغ بٹھایا ہوگا، کیسے انہوں نے جو ہے داغ بیل ڈالی ہوگی، کیسے مشہور ہوئے ہوں گے، کیا کام تھا ان کا، پورا یورپ جانتا ہے انہیں۔ تو یہ جو ظالم تھے، انہیں ان کا سر تلوار میں رکھ کے سارا یورپ گھوم رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو عروج کو ہم نے مار دیا، دیکھو عروج کو ہم نے مار دیا۔ اور آخرکار میرے دوستوں ان کے چہرے کو جلایا گیا اور ان کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن دنیا میں انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن ان کے لیے جنت تیار ہے، سر لے کے مٹی لے کے گھوم رہے ہیں، جبکہ صاحب کہاں پہنچ گئے، جنت پہنچ گئے۔ اور شہید کے لیے بدلہ کیا ہے میرے دوستوں، اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے جنت میں چلے جاتا ہے، اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے سیدھے جنت چلے جاتا ہے، اس کے لیے عذاب خبر نہیں، نہ منکر نکیر آئیں گے، اور جنت میں یہ پرندوں کے پیٹ میں بیٹھ کر گھوم رہے ہوں گے۔ شہیدوں کے لیے خاص خوبی ہے۔ تو میرے دوست عروج چلے گئے، ان کے چہروں کے ساتھ، ان کے چہرے کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی، سو کی کوئی حرج نہیں۔ لیکن یورپ میرے دوستو انہیں آج بھی یاد رکھتا ہے، آج بھی بربروسا ان کے لیے ایک نائٹ میئر ہے، ان کے لیے ایک برا خواب ہے۔ بہرحال عروج کو ختم کر دیا گیا، اب کون باقی ہے؟ عروج کو ختم کر دیا گیا، اور عروج کا مشن سب کچھ ان کے بھائی خیر الدین بربروسا سنتے، ان کی بھی لال داڑھی تھی، وہ بھی کم از کم ویسے ہی تھے۔ ان کو خبر ملتی ہے کہ ان لوگوں نے عروج کو مار دیا، تو باقاعدہ چونکہ وہ اچانک گئے تھے عروج، ان کے ساتھ صرف 200 لوگ تھے، ایک چھوٹی سی زیارت تھی، تو اچانک حملہ کر دیا، منافق نے خبر پہنچائی تو حملہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد باقاعدہ غصے سے خیر الدین آتے ہیں، بربروسا سلیم اول سے ملاقات کرتے ہیں، سلیم اول انہیں بہت سارے کشتیاں دیتے ہیں، بہت سارے شپس دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر میڈیٹرین سی میں عثمانی سلطنت، اسلامی خلافت کی داغ بٹھا دو، جا کے بتا دو ان صلیبیوں کے ہم زمین میں تو تم ہار گئے لیکن سمندر میں بھی تم ہار نہیں سکتے۔ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، ان کی ٹھوکر سے 2 نیم ہوئے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں 2 ٹھوکر، صحرا اور دریا ان کے لیے ایک ہی ہے، ٹھوکر ہے، ایک ٹھوکر مارتے ہیں تو صحرا فتح، اور ایک ٹھوکر مارتے ہیں تو سمندر فتح، ایسے تھے مسلمان۔ تو میرا دوستو گئے خیر الدین، باقاعدہ اسپانیہ اور اٹالی والوں نے سنا کہ خیر الدین بہت بڑا لشکر لے کر آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے 70,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں، 660 جہازیں، 660 بحری بیڑے لے کر اب وہ اتر آئے میرے دوستوں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اب خیر الدین گئے، ان کے ساتھ صرف 20,000 لوگ ہیں اور ان کے پاس صرف 150 کشتیاں ہیں۔ اصول ہم جانتے ہیں، پوری تاریخ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیشہ مسلمان کم رہیں گے اور کم تھے اس وقت۔ اور اس کے بعد میرے دوستو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کمانڈر آیا جس کا نام آنڈرے ڈوریا۔ آنڈرے ڈوریا یہ اٹلی سے آیا تھا اور بہت بڑا سپہ سالار تھا، اور یورپ اسے بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے، لیکن یہ بہت بڑے آدمی کو چکنا چور کرنے والے خیر الدین انتظار میں تھے۔ اچانک لڑائی شروع ہوئی، اور میرے دوستو تاریخ میں اس لڑائی کو بیٹل آف پارسو کے نام سے مشہور ہے، اس علاقے کا نام پارسو تھا، اس نام سے مشہور ہے۔ یہ لڑائی ہوئی میرے دوستو 1540/6 میں، 1540/6 میں، ہم 2015 میں، تو 1540/6 میں لڑائی ہوئی، اور گھمسان کی لڑائی، ایسی لڑائی کے بیان سے باہر، اور مسلمانوں نے صرف 5 گھنٹے میں ان میں سے بہت کم لوگ واپس گئے، اور جتنے بھی کشتیاں لائے تھے بطور تحفہ مسلمان کو دے کے چلے گئے، مسلمانوں پورے کشتیاں لے لی اور انہیں بھگا دیے، اور بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے۔ بھیانک معاملہ تھا میرے دوستو یورپ کے لیے، انہیں خبر پہنچ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور اسپین جب خبر پہنچتی، اور اسپین وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کرتے،
انہیں خوب مارتے، کہتے کہ تمہارے لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور ہم تم کو ماریں گے، لیکن ان بیوقوف کو نہیں معلوم کہ مسلمان کھلے میدان میں مار رہے ہیں، اور یہ ظالم کر کیا رہے ہیں، انہیں کانے میں گڑون میں اور نیچے خانوں میں ڈال کر مار رہے ہیں۔ یہ دونوں سیم ہے، ایک ہے نہیں ہے میرے دوستو۔ بہرحال تاریخ کا بہترین واقعہ اگر سارے عالم اسلامی میں جنگوں کو جوڑا جائے، جو اہم جنگ تھے اس میں سے بیٹل آف پرسو میرے دوستو اہم جنگ ہے، اہم جنگ شمار کیا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی، اور اس کے بعد اب بحری طاقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو سلیم اول نے خیر الدین البربروسا کو بلا کر کہا کہ میری نیوی فورس کے تم کمانڈر ان چیف ہو، میری نیوی فورس کے تم کمانڈر ان چیف ہو۔ اور اس کے بعد سے خیر الدین میرے دوستو پورے سمندر کے وہ چیف مانے جاتے تھے، اور کوئی بھی بچہ بغیر اجازت کے سمندر میں آ نہیں سکتا، کوئی بھی چڑی کا بچہ بھی بغیر اجازت کے سمندر میں آ نہیں سکتا۔ ایسا معاملہ بنا دیے کہ اسپین اپنے کشتی سمندر میں ڈالنا چاہتا تو خط لکھتے خیر الدین بربروسا سے کہ آپ کی اگر اجازت ہے تو ہم کشتی بھیجتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد فرانس خط لکھتا ہے، اٹلی خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کشتی بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہیے۔ بغیر ان کی اجازت کی کشتیاں ہلتی نہیں تھی میرے دوستو۔ اور وہ زمانہ تھا مسلمان باقاعدہ ان لوگوں سے جزیہ لیتے، فرانس سے کہتے کشتی جانا ہے پیسے دو، اسے کہ کشتی جانا ہے پیسے دو، باقاعدہ بہت سارے پیسے لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کی کشتی کو جانے کی اجازت دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا میرے دوستو جب ونسٹن چرچل یو ایس میں حکومت کر رہا تھا۔ ونسٹن چرچل آپ جانتے ہیں، ہے نا، امریکن پریزیڈنٹ مشہور آدمی، یہ اس کا دور تھا۔ وہ جب اپنی کشتی لے کر آیا تو مسلمانوں نے کہا کہ جزیہ دو، اور ونسٹن چرچل میرے دوستو اس نے تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ایسے خط میں دستخط کیا جو عربی میں لکھا ہوا تھا، انگریزی میں نہیں، اور وہ خط میں لکھا گیا تھا کہ ونسٹن چرچل اور تیرے بستی اگر تو حفاظت چاہتا ہے تو باقاعدہ جزیہ بھیجتے رہنا چاہیے۔ اور جزیہ کون لیں گے؟ اس وقت سلیم اول ختم ہو چکے تھے، اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا تھا، ان کے تعلق سے آنے والے مجالس میں آپ سنیں گے۔ تو باقاعدہ میرے دوستو خط لکھا گیا، اور اس میں ونسٹن چرچل نے خط سائن ڈالا، اور آج بھی یہ خط موجود ہے۔ امریکہ کے چہرے میں یہ کالا دھبا ہے، حالانکہ انہوں نے انگریزی میں سائن نہیں کیا، دوسری زبان میں سائن کیا، لیکن آج بھی یہ خط موجود ہے۔ آج بھی ترکیہ اگر یہ خط دکھائے تو امریکہ شاید رک جائے، لیکن اٹھا کے دکھانے کے لیے آدمی پیدا ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ خط ہے۔ اب انقریب ہو سکتا ہے کہ تم سے دوبارہ خط لکھ لے، ہونا ممکن ہے۔ تو میرے دوستو ونسٹن چرچل خط ڈال کے کہتا ہے کہ میں باقاعدہ تمہیں جزیہ دوں گا، میرے کشتیوں کو تم جانے کی اجازت دو۔ تو باقاعدہ مسلمانوں نے عثمانیہ سلطنت نے میرے دوستو ونسٹن چرچل سے اور دوسرے بڑے بڑے یہ جو سرغنے تھے یورپ کے، ان سے باقاعدہ جزیہ لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرانس اتنا ڈر گیا کہ فرانس کا اہم ایک ایریا ہے میرے دوستو، اہم ہاربر مانا جاتا ہے، اسے مرسیلیا کہتے ہیں۔ اب فرانس کے میپ میں جا کر دیکھیے آپ، اور ایک ہاربر ہے جس کا نام تولن، یہ دو بہت اہم ہاربر سے، اسے باقاعدہ فرانس نے خیر الدین کو بلا کے کہا کہ دو تم اٹھا لو۔ خیر الدین جو ہے وہاں پر یہاں ہے الجزائر میں، لیکن فرانس کے ساحل میں ان کی حکومت چل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے میرے دوستو مسلمان بڑھ گئے، اور اللہ نے انہیں طاقت دی، اور اس کے بعد خیر الدین بربروسا ایک مارکے میں اسی طریقے سے جھڑپوں میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ دو بھائی میرے دوستو جسے ہمیں ہمیشہ بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایک کا نام عروج، دوسرے کا نام خیر الدین، یہ دونوں کو بربروسا کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کی تاریخ لکھی گئی، دونوں کی تاریخ انگریزی میں موجود ہے، اٹلی میں موجود ہے، اسپینش زبان میں موجود ہے، لیکن ہم مسلمان اسے نہیں جانتے۔ وجہ اس کی کہ ہم کو بتایا ہی نہیں گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ بربروسا کا نام سن رہے ہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ عروج کا نام سنتے ہیں، لیکن یہ جو ترکی نئی سلطنت آئی ہے یہ اپنے ہیروز کو نہیں بھول رہی ہے میرے دوستوں، یہ اپنے ہیروز کو نہیں بھول رہی ہے۔ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، رجب طیب اردوغان جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو حکومت قائم کی رکھی ہے، یہ باقاعدہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں، اپنی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی یہ کشتی بناتے، کشتی کا نام اپنے ہیرو میں سے ایک ہیرو کا نام رکھتے۔ ایک بیڑا بنایا، یہ بہت بڑا جو ہے بحری بیڑا بنایا، جس میں تقریباً سمجھیے کہ 50,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، بہت بڑا کشتی، بہت بڑی کشتی انہوں نے بنائی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا TG بربروسا، TCG بربروسا، اور ایک کا نام رکھا TCG خیر الدین بربروسا۔ ان کے نام سے آج بھی کشتیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم نام پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم کو تاریخ نہیں معلوم میرے دوستو۔ تو یہ تھے، اور اس کے بعد
سلیم اول کی وفات ہو جاتی ہے. وہ مارکے میں تھے 9 سال انہوں نے انہی کے زمانے میں باقاعدہ اندلس کے مسلمانوں کو بچایا گا. لیکن کتنوں کو بچائیں گے میرے دوستوں؟ 8 لاکھ کی تعداد ہے. 8 لاکھ کی تعداد ہے. غرناطہ میں بعض ہیں اور بعض ہیں اشبیلیا میں اور بعض بارسلونا میں بعض لزبن میں. مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں. مسلمان کی جمعیت کو توڑ دیا گیا. مسلمان باقاعدہ ایک جماعت تھے لیکن مار کے ان کی جمعیت کو توڑ دیا گیا اور بعض لوگ شمال میں بھاگے, بعض لوگ جنوب میں بھاگے, بعض شرق میں بھاگے, بعض غرب میں بھاگے. مسلمان تتر بتر ہو گئے. انہیں بیک وقت بچانا ممکن نہیں تھا. اور بہت سارے مسلمان اپنے آبائی وطن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ معمولی چیز نہیں. آبائی وطن کو چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے. آدمی چھوڑ نہیں سکتا. جائے گا کہاں؟ کہاں رہے گا؟ یہاں ان کی دولت ہے, سلطنت ہے, ان کی جو ہے یہاں پر پراپرٹیز ہیں. چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اس لیے مسلمان چھوڑ کر نہیں گئے. اور جو لوگ چھوڑ کر نہیں گئے ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی زندگی میں. ان کی زندگی کی بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ کشتیاں آئی لیکن بیٹھے نہیں. یہ کہے کہ ہم ہمارے وطن میں رہیں گے, ہم عیسائیوں کے تحت رہیں گے, عیسائی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں انصاف کریں. لیکن میرے دوستو انہوں نے کبھی بھی انصاف نہیں کیا. کبھی بھی انصاف نہیں کیا. 1950 1960 تک یہی ماجرا ہوتا رہا. اس کے بعد جب اسپین کمزور ہو گیا اور باقاعدہ وہاں کے نظام بدلا گیا, اس کے بعد مسلمان ادھر جا کے سیٹل ہوئے. ہم اس کی تاریخ بعد میں بتائیں گے آنے والے مجالس میں. تو میرے دوستوں سلیم اول 9 سال کی یہ مضبوط حکومت قائم کرنے کے بعد, اندلس کے مسلمانوں کو بچانے کے بعد, شیعت کی طاقت کو توڑنے کے بعد وفات پا جاتے ہیں. وفات پا جاتے ہیں. نوجوان تھے, وفات پا جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑے بادشاہ آتے ہیں اور ان کا نام ایک نبی کا نام تھا. اور وہ اپنے خط میں جب بھی دشمنوں کو خط لکھتے, خط کے ٹائٹل میں لکھتے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت کی ٹکڑی اس میں لکھتے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے خط کے نیچے لکھتے میں ہوں ساری دنیا کا بادشاہ, میں ہوں سارے یورپ کا بادشاہ, میں قیصر ہوں, میں کسرا ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں سلطان ہوں, میں سمندر میں میری حکومت ہے, میں جنگلوں میں میری حکومت ہے, میں صحرا میں حکومت کرتا ہوں, میں ساری دنیا کی بستی میں حکومت کرتا ہوں. سب سے بڑی سلطنت تاریخ میں اگر کسی نے قائم کی وہ میں ہوں. یہ انٹروڈکشن, یہ سب انٹروڈکشن ہے. یہ سب دینے کے بعد نیچے صرف ایک لائن میں حکم لکھتے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے, بس کام ہو جائے گا. اب جب بھی اٹھتے ایسے بادشاہ تھے کہ صرف اشارہ کرتے, بس اشارہ کرے 10-15 آدمیاں کے سر اڑ گئے. بس کبھی سے پلٹ کے دیکھے تو ادھر ایک بستی فتح ہو گئی جی. کبھی اٹھ کر چلے اس ڈھنگ سے اس طرف چلے تو ان کے ملٹری کو معلوم ہے کہ بادشاہ اس طرف اس ڈھنگ سے چلیں تو مانا فلاں بحری بیڑے کو بھیجنا ہے, فلاں علاقے میں باقاعدہ مسلمان جانا ہے, فلاں مسجد بننا ہے. میرے دوستو ان کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آنے والی مجلس میں دیکھیں گے. انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. هذا بالله توفیق.